الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله. سو جاؤ عزیزوں کے فصیلوں پہ ہر ایک سمت، ہم لوگ ابھی زندہ و بیدار کھڑے ہیں. ہمارا یہ شعر جب بھی ہم سرحدوں پر سفر کرتے ہیں یا سرحدوں پر جاتے ہیں، قریباً اپنے کریئر کے ان 23 سال میں اس شعر کا ایک ایک لفظ بہت سچا معلوم ہوتا ہے. جب آپ شہروں کی زندگی سے نکل کر آپ ان دیہاتوں کا سفر کرتے ہیں، اور ان دیہاتوں سے آگے کی بھی ایک دنیا ہے جس کو اکثر ہم سرحد کہتے ہیں، اور وہ سرحد کسی بھی جگہ کی ہو سکتی ہے. وہ پاکستان اور ہندوستان کے مابین ریگستان میں بھی ہو سکتی ہے، وہ چٹیل پہاڑوں پر بھی ہو سکتی ہے، اور وہ اکثر سرحد کہلائی جاتی ہے پاکستان اور افغانستان کے مابین. یہ دنیا کا وہ بارڈر ہے جس کو پہلے پورس بارڈر کہا جاتا تھا، اور ناممکنات میں سے ایک تھا اس کی فینسنگ کرنا. مگر پاکستان کے ان جری جوانوں نے ڈے ان ڈے آؤٹ دے ٹک دس چیلنج اینڈ دے میڈ اٹ پاسبل. ابھی ہم پاک افغان سرحد پر موجود ہیں، اور آپ ٹیمپریچر اور ہوا سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ واٹس دا ہائٹ رائٹ ناؤ، واٹس دی آلٹیٹیوڈ رائٹ ناؤ جہاں پر ہم موجود ہیں. ہم اس کو ٹیکنیکل ٹرمز میں بارڈر آؤٹ پوسٹ بھی کہتے ہیں. اور مزید کیا کہتے ہیں، ہمارے پاس اس وقت کیپٹن مرزا رباس موجود ہیں، جو کہ یہاں پر ان کی ذمہ داریاں میں ان سے ہی جانوں گی کہ وہ یہاں پر کیا ذمہ داریاں نبھاتے ہیں. مگر ان کے ساتھ ان کے وہ جری جوان بھی موجود ہیں جنہیں ہم ان کی ٹیم اسپرٹ کہتے ہیں. یہ وہ ٹیم ہے جو ان کے ساتھ ہر محاذ پر بغیر کسی خوف، بغیر کسی خطرے کے موجود ہوتے ہیں. اور انہوں نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ اگر گولی چلی ہے تو پہلے میرا افسر جائے گا یا میں جاؤں گا. آفیسر ٹو جوان ریشو جو ہے وہ پاکستان کے مسلح افواج نے وہ بھی روایت مٹا دی ہے. شہادت میں بھی افسران آگے ہیں، ایک دوسرے سے بازی پر سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہیں. رباز، کچھ تو میں نے تفصیل دی، بہت زیادہ بلکہ تفصیل دی. سب سے پہلے تو میں آپ سے شروع کروں گی. آپ کے جوان بھی آپ کے ساتھ ہیں. میں قصداً چاہتی تھی کہ پروگرام کا ہم انٹروڈکشن دیں تو ساتھ ہی آپ سے بات کریں. مجھے یہ بتائیں کہ اکثر ہم پوچھتے ہیں اپنے جوانوں سے بھی کہ یہ شہادت کا جذبہ پوری دنیا میں صرف آپ لوگوں میں کیوں ہے؟ وائی ڈونٹ وی اسٹارٹ ود دس کوشچن؟ میم، فرسٹ آف آل یہاں پہ جو بھی ہم سب سے پہلے ہمارا جو ریلیجن ہے وہ ہمیں اس بات کے لیے موٹیویٹ کرتا ہے. اس کے علاوہ ہمارے جو ہمارا ٹریننگ ہے اس میں بیسکلی ہم یہی سیکھتے ہیں کہ ڈیوٹی کمز فرسٹ. اور پھر ہمیں جو ذمہ داریاں دی جاتی ہیں، چاہے وہ اس بارڈر کا اس کو ڈیفینڈ کرنا ہی کیوں نہ ہو، تو اس کے لیے وی ہیو ٹو ڈیفینڈ اٹ ایٹ آل کاسٹ. سو وٹ ایور اٹ کاسٹ ول ڈو اٹ، اینڈ وٹ ایور اٹ ٹیکس ول ٹیک اٹ. اچھا رباس، مجھے بتائیں کہ ایک تو جذبہ شہادت ہے، جذبہ ایمانی ہے، مگر دنیا میں سب سے زیادہ آپ لوگوں کی اس بات پر بھی تعریف کی جاتی ہے کہ آپ لوگ کسی بھی قسم کے سخت چیلنج سے نہیں گھبراتے. اور پاک افغان سرحد پر لگی ہوئی باڑ جو ہے وہ اس کا سب سے بڑا ثبوت ہے کہ اس باڑ کے حوالے سے کہا جاتا کہ ناممکنات میں سے ایک، مگر آپ لوگوں نے وہ بھی کر دکھایا. اب ان دنوں کے جو چیلنجز ہیں اور جس قسم کے دشمن سے، بزدل دشمن سے ہمارا سامنا ہے، جو کہ نہتوں پر وار کرنا اپنا فرض سمجھتے ہیں، بچوں اور بوڑھوں اور عورتوں پر بھی ہاتھ اٹھانے سے گریز نہیں کرتے، کتنا چیلنجنگ لگتا ہے ان سے لڑنا، یا نہیں بالکل مورال ڈاؤن نہیں ہوتا؟ میم، فرسٹ آف آل ہمارا جس قسم کے دشمن سے سامنا ہے وہ نہایت ہی، جس طرح آپ نے مینشن کیا، بہت ہی بزدل ہے. کیونکہ اور سیکنڈلی یہ چیلنجنگ ان اے سینس اس طرح ہوتا ہے کہ یہ اٹ از ناٹ اے کنونشنل وار، اٹ از اے سب کنونشنل وار. اینڈ فار دیٹ مائی مین آر آلویز ریڈی. ایز یو کین سی ٹوڈے از عید، first day of Eid, but still they are wearing their gears and weapon and ready to defend their motherland. So they get their motivation from wearing this uniform. The moment we wear our uniform, it automatically keeps on motivating us. آپ کو یہاں پر ایک بہت انٹرسٹنگ نقطہ بتاتے چلے. ہم نے اپنے پروگرام کے آغاز میں اسی لیے قصداً نہیں بتایا کہ آج بروز عید ہم اس سرحد پر موجود ہیں. مجھے تو پورے کریئر میں ہمیشہ عید جو ہے وہ بارڈرز پر ہی منانے کا موقع ملتا ہے جوانوں کے ساتھ، مگر میں چاہتی تھی کہ ان کے کپتان جو ان کے ساتھ ان کے افسر ہیں وہ بتائیں کہ آج ہم عید کے دن بھی یہاں پر اپنی سرحدوں کی حفاظت کے لیے موجود ہیں. اور یہ تمام لوگ اپنے اپنے فیملی سے دور یہاں پر اس وقت پاک افغان سرحد کی ایک حساس جگہ پر موجود ہیں جہاں پر ان کا اولین فرض ہے مادر وطن کی حفاظت کرنا. تو میں سب سے پہلے ان سے بات کرنا چاہوں گی. بھائی، سب سے پہلے اپنا نام بتائیں اور آپ کو عید مبارک. خیر مبارک میڈم. میرا نام جاندار شاہ ہے، جو میرا تعلق ضلع چرسدہ سے.
تو مجھے یہ بتائیں کہ ابھی عید کے دن ڈیوٹی کر رہے ہیں، اکثر مجھے پتہ ہے میڈیا کے لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ فیملی سے دور آپ کو کیسا لگ رہا ہے، اور اس کا جواب یہ ہوتا ہے کہ یہ ہمارے جو بھائی یہاں پہ پوسٹوں پہ موجود ہیں یہی ہمارے بھائی ہیں، تو لیکن اتنی محبت کیوں ہو جاتی ہے آپس میں؟ میں اس میں شک نہیں ہے، جو ہمارے گھر والے وہ بھی ہمارے انتظار کر رہے ہیں، لیکن جدھر ہماری جو پوسٹ ہے یہ بھی ہمارا گھر ہے، یہ ملک بھی ہمارا گھر ہے، اس میں جتنی بھی ہمارے بھائی ہیں ہم اس کے ساتھ عید منانے میں خوشی محسوس کرتے ہیں. اور آپ لوگوں کا جو آپس میں محبت کا تعلق ہے یہ صرف بس ٹریننگ، کیونکہ آپ لوگ ایک والدین سے تو پیدا نہیں ہیں، بہن بھائی نہیں ہے، پھر بھی وہ بھائیوں جیسی محبت کیسے ہو جاتی ہے اتنی جلدی؟ میڈم ٹریننگ سے شروع ہوتی ہے، پھر ہمارے پوسٹوں پر ہم رہتے ہیں، جدھر بھی ہم رہتے ہیں ہم ایک بھائی جیسے، کیونکہ ہمارا کانا ایک ہے، ہمارا ریلیجن اسلام ایک ہے، جدھر بھی ہم جاتے ہیں ہم ایک جیسے رہتے ہیں، کیونکہ بارڈر پر ہم جو لڑتی بھی ہے اپنے بھائیوں کے ساتھ، کیونکہ جتنے بھی ہمارے زخمی ہوتے ہیں پھر اس کو ہم کندھوں پر بھی اٹھاتے ہیں جی، اس کے لیے ہماری جتنی بھی شہادتیں ہوتی ہے ہم اس کو بھی موٹیویٹ کرتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا. میں ساتھ ہی دوسرے بھائی سے بھی بات کرنا چاہوں گی، ان سے بھی بات کرتے ہیں، اور یہ بہت ایک انٹرسٹنگ فیکٹ انہوں نے بتایا ہے. انٹرسٹنگ تو میں شاید اس کو نہ کہوں، مگر یہ وہ بات کر گئے جاتے جاتے کہ جس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ ایک دل کو چیرنے والا ایک دل کو چیرنے والی ایک تلخ حقیقت بھی ہے، اور ان کو آپس میں خون کے ذریعے باندھتی ہے. یہ آپس میں خون سے جڑے بھائی نہیں ہیں، مگر جب ان میں سے کسی ایک کا خون بہتا ہے تو اس کو ویسی ہی تکلیف ہوتی ہے جیسے اپنے سگے بہن بھائیوں کو ہوتی ہے، والدین کو ہوتی ہے. بھائی مجھے سب سے پہلے اپنا نام بتائیں اور پاکستان میں کس علاقے سے؟ السلام علیکم میم، یہ میرا نام معین خان ہے اور میرا تعلق پشاور سے. اچھا، مجھے یہ بتائیں کہ عید کا دن کیسا لگ رہا ہے آپ کو؟ عید کی مبارکباد تو میں آپ کو دوں گی، لیکن یہاں پہ عید کا دن کیسا لگ رہا ہے، اور کھانے میں زیادہ کیا پسند ہوتا ہے آپ کو؟ میم الحمدللہ ہم تو ادھر جب بھی ہم ادھر عید گزارتے ہیں تو الحمدللہ ہم پر بہت فخر محسوس کرتے ہیں، کیونکہ یہ بھی ہمارا گھر ہے. پاکستان میں بیسیکلی ہم جو یہ وردی پہنی ہے تو اس وردی کی خاطر ہم جہاں بھی عید کریں وہ ہم خوش ہوتے ہیں، اور خاص طور کے پاکستان کے جھنڈے کے لیے ہم کرتے ہیں، تو یہ تو ہمارے لیے بالکل فخر کی بات ہوتی ہے. اور دوسرا آپ نے کھانے کا پوچھے تو ہمیں کھانے میں بریانی بہت پسند ہوتی ہے. جی.